رہا یہ مسئلہ کہ جہاد والی روایتوں کو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں، تو دیکھیں جہاد والی روایتوں کو جو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں، تو اس طور پر اگر کوئی جہاد کی روایتوں کو فٹ کرے کہ جہاد کا جو 100% ثواب ہے وہ پورا تبلیغ میں نکلے گا، پھر تو یہ بات غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طور پر منطبق کرتا ہے کہ جہاد میں اور تبلیغ میں قدر مشترک کیا ہے کہ مجاہد بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اور جو تبلیغ میں نکلے یا دینی مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، تو ایک نیک شگون کے طور پر یہ فضیلت لی جائے کہ بھئی دونوں کا مقصد تبلیغ ہے، تو جہاد کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تبلیغ پہ فٹ ہوتی ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہاں کیا مطلب ہے؟ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تو جیسے مجاہد اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اب یہ آیت اصل میں ہے تو جہاد کے بارے میں، لیکن اس میں اللہ نے جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو بھی اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں تبلیغ والے بھی داخل ہیں، اس میں مجاہد بھی داخل ہے، سب سے پہلے تو مجاہدین داخل ہیں اس میں۔ تو تبلیغ والے اس طرح کی آیتوں کو اگر تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے، یا صحابہ کے واقعات کو کہ وہ دین کے لیے نکلے اور کیسا لڑے اللہ کی راہ میں، تو قربانی دی نا، تو جہاں بھی قربانی ہوگی وہاں وہ والی آیتیں فٹ کرنا جائز ہوگا۔ البتہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اسپیسیفک شہادت کے فضائل پر وارد ہوئی ہیں، آیتیں یا حدیثیں، یا کچھ آیتیں اور حدیثیں ایسی ہیں جو زخمی ہونے پر یا پہرا دینے پر ہیں، کہ جو فرنٹ لائن پر جو پہرا دے گا مجاہد لعلہ اللہ یرجع الی اہلہ، اسے یقین نہیں ہے کہ اب واپس گھر لوٹ بھی سکتا ہے، تو اس طرح کی آیتیں جن میں شہادت کی فضیلت ہو، یا اللہ کے راہ میں زخمی ہونے کی فضیلت ہو، یا فرنٹ لائن پر لڑنے کی فضیلت ہو، وہ فضیلتیں بہرحال تبلیغ پہ فٹ نہیں کی جا سکتی۔ تو یاد رکھیں تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل کرنے والا اللہ ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو، اسباب اختیار تو کرتے ہیں، تبلیغ والے بھی تو اسباب اختیار کرتے ہیں۔ رائے میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر اس کا علاج کریں گے، سیکیورٹی کا انتظام بھی ہوتا ہے، پانی کا ٹینک بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ اسباب کی بالکل نفی کر رہے ہوتے تو وہ کہتے کہ نہ ہمیں پانی کی ضرورت، نہ واش روم کی ضرورت، بیت الخلا بھی اللہ کرا دے گا، اور جناب وضو بھی اللہ کرا دے گا، پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور باہر جو ہوٹل بنے ہوتے ہیں کھانے کے ان کو بھی اڑا دیتے کہ چلو یہاں سے جاؤ، یہ سارے لوگ اللہ سے مانگیں گے، آسمان سے دسترخوان اترے گا۔ تو ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس لیے اصل نظر اللہ پہ رکھو، اسباب اختیار کرو، مگر دل میں یہ عقیدہ رکھو کہ ان اسباب میں جان اللہ ڈالے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو پوری دنیا کے بھی اسباب اختیار کر لیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اصل کانسیپٹ ہے تبلیغ جماعت والوں کا، اور یہ بالکل شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے۔ ہاں کوئی عامی آدمی جس کو علم نہ ہو وہ اسباب کی بالکل یہ نفی کر دے اور وہ کہے کہ دکان چلانی نہیں ہے بس اللہ رزق دے گا، تو پھر تبلیغ کے اکابر اس سے بری و ذمہ ہیں، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہوگا، اپنا ذاتی وہ ہوگا۔ وہ تبلیغ والے جو علماء ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، یا ان کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو اسباب سے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اسباب سے نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں نا کہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے نہیں جلایا، اس سے پتہ چلتا ہے جلاتا اصل تو اللہ ہے۔ اب اس سے تبلیغ والے کبھی یہ ترغیب نہیں دیتے کہ آپ بھی آگوں میں چھلانگ لگایا کرو، یا چولہا گھر میں جل رہا ہو تو چائے کا برتن رکھنے کے بجائے دودھ اور پتی کھا کے خود اس چولہے پہ بیٹھ جایا کرو تو اللہ اپنی مرضی سے تمہیں بچا لے گا، تو کبھی بھی نہیں ایسا کہتے بھئی آگ سے دور بھاگو۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا وہ ذہن بناتے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ پہ توکل کرو، اسباب اختیار کرو، مگر نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ، یہ مقصد ہوتا ہے اس کا۔ اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں گھر کی بار کی پرواہ نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے، کہتے ہیں سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، بیوی بچوں کی تربیت کی بھی فکر نہیں ہوتی، ان کے بزنس کی بھی، کاروبار کی بھی، کھلانے کی بھی فکر نہیں ہوتی، چلے کے لیے نکل گئے، 4 مہینے کے لیے نکل گئے، پیچھے بیوی بچے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے۔ یقیناً کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، مگر یہ کچھ لوگ تبلیغ کے اکابر کی اجازت سے نہیں کر رہے ہوتے۔ میرا خود تجربہ ہے، کراچی اجتماع میں ایک شخص آیا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، بزرگوں کے پاس گیا کہ میں وقت لگانا چاہتا ہوں، 4 مہینے کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں خود اس کا گواہ ہوں۔
ان کو مشورہ دیا تبلیغ کے اکابر نے کہ پہلے آپ اپنی تعلیم یا امتحان مکمل کر لیں، کیونکہ یہ آپ کا ورنہ ادھورا رہ جائے گا، اسے جیسے ہی کمپلیٹ کریں پھر آپ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں۔ بعض دفعہ تو رائیونٹ سے واپس کیا جاتا ہے، پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ اگر بتائے نا کہ میرے گھر میں کوئی کھانے کا ذریعہ نہیں ہے، آمدن کا ذریعہ نہیں، بس میں اللہ توکل نکل رہا ہوں، تبلیغی اکابر کبھی بھی اس کو نہیں جانے دیتے۔ تو اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ خود سے کر رہا ہے یہ کام، آپ اس کو تبلیغ کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ اچھا بھائی، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور مستند احادیث کو چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ فضائل اعمال میں زیادہ تر احادیث صحیح ہیں، ضعیف حدیثیں کم ہیں، اور جو ضعیف حدیثیں ہیں بھی تو وہ مسائل کے بارے میں نہیں ہیں، وہ فضائل کے بارے میں ہے۔ بہت بڑے بڑے علماء محدثین گزرے ہیں جن کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ایک عمل کی فضیلت اگر صحیح حدیث سے ثابت ہو تو اس کی فضیلت کو 4 چاند لگانے کے لیے ضعیف حدیث پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، تبھی حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیث کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی بھری ہوئی ہیں۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ بھئی اس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا، فضائل اعمال مسائل کی کتاب تو ہے نہیں، تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ بھئی ایک چیز جیسے نماز کی فضیلت پر صحیح حدیثیں بہت ہیں، وہ صحیح حدیثیں بھی فضائل اعمال میں ہوں گی، کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہوں گی، لیکن وہ ضعیف حدیثیں اسی صحیح حدیث کی تائید کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک نعرہ پوری دنیا میں خام خواہ میں پھیلا دیا گیا ہے کہ فضائل اعمال میں من گھڑت قصے ہیں، فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن بہت ساری صحیح روایتیں بھی ہیں، اور ان سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے۔ ہاں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں مسائل ہیں اور اس میں ضعیف حدیث ہے، تو وہ غلط بات ہے، وہ پھر آپ علماء سے پوچھیں گے تو علماء آپ کو بتا دیں گے۔ تو ایسے تو دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو نقص سے پاک ہو، صرف اللہ کی کتاب قرآن ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ باقی تو دنیا میں ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ سقم پایا جاتا ہے، کوئی بھی کتاب لیں گے کچھ نہ کچھ سقم ہوگا اس کے اندر، تو اس لیے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب تک تبلیغ جماعت فضائل اعمال ہی پہ چل رہی ہے، تو ہم نے نہیں دیکھا تبلیغ والوں کے عقیدے خراب ہوئے ہوں، بلکہ تبلیغ والے جتنے توحید پرست ہوتے ہیں اتنے تو ہمیں دوسروں میں توحید نظر نہیں آتی۔ کبھی نہ قبروں پہ جاتے ہوئے دیکھیں گے آپ، نہ کبھی کسی قبر سے مانگتے ہوئے دیکھیں گے، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں، تو یہ تو سارا فضائل اعمال کا نتیجہ ہے۔